ہے اس کے لیے اجتماعی معذرت آپ سے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ گورنر پنجاب نے کل پنجاب اسمبلی کا اجلاس طلب کیا ہوا ہے اور حکومت پنجاب نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے استعفے کا ایک عدد نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے اور اگلے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کی پروسیڈنگز اپنے تئیں سٹارٹ کی گئی ہیں. ہم نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے استعفے کو ایگزامن کیا ہے. ہمارے قانونی ماہرین کی نظر میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کا استعفیٰ غیر آئینی ہے اور وہ استعفے کو منظور کرنے کا عمل، حکومت پنجاب کا گزٹ نوٹیفیکیشن سب غیر قانونی ہے اور آئین کی آرٹیکل 130 سب آرٹیکل 8 کی وائلیشن ہے. کیونکہ آئین پاکستان میں واضح طور پہ درج ہے کہ وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ گورنر، متعلقہ صوبے کے گورنر کو انہیں ایڈریس کرنا ہوگا، لیکن انہوں نے اپنے استعفے میں وزیر اعظم پاکستان کو ایڈریس کیا ہے. ان کے استعفے کا متن میڈیا کے پاس بھی موجود ہے، سوشل میڈیا پر بھی ہر ایک کے پاس موجود ہے، آپ اس کا خود جائزہ لے سکتے ہیں. تو پہلا کام اگر انہیں مستعفی ہونا ہے تو انہیں یہ کرنا ہے کہ انہیں ایک نیا استعفیٰ دینا پڑے گا جو دراصل اصل استعفیٰ ہوگا اور وہ اسے انہیں گورنر پنجاب کو ایڈریس کرنا ہوگا اور پھر اس کے مطابق ان کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہوگا کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں رہے اور اس کے بعد اگلے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کی کارروائی کا آغاز ہوگا. ہمیں معلوم ہے کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے لیے وہ بڑے جلدی میں ہیں، اجرت میں ہیں. ہمیں ان کی اس اجرت پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن قانون اور آئین کی دھجیاں اڑانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. چنانچہ اگر کل پنجاب اسمبلی کا غیر آئینی اجلاس منعقد کریں گے یہ لوگ تو ظاہر ہے وہاں پہ موجود اپوزیشن اس پہ اپنا پروٹیسٹ جو ہے وہ ریکارڈ کرائے گی اور مناسب یہ ہوگا کہ فیئر پلے کریں آپ، جو آج تک تو کبھی عمران خان اور ان کے ساتھیوں نے کیا نہیں ہے، کیونکہ فیئر پلے کا ورڈ ان کی ڈکشنری میں نہیں ہے. وہ اپنے وزیر اعلیٰ سے آئین کے مطابق استعفیٰ دلائیں، ورنہ اس استعفے کو ہمیں چیلنج کرنا پڑے گا اور وہ سارا عمل کھٹائی میں پڑ جائے گا. ہم اس عمل کو بالکل نہیں چاہتے کہ یہ کھٹائی میں پڑے. ہم اس بیٹل فیلڈ میں بالکل اتر چکے ہیں اور لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی نہ ہو. سو مختصر یہ کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اپنا استعفیٰ گورنر پنجاب کے نام سبمٹ کریں، اس کے بعد وہ جانے اور ان کا کام وہ اسے منظور کرتے ہیں، جو بھی انہوں نے کرنا کریں اور پھر قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق کل شام 5 بجے تک وہ استعفیٰ منظور ہو. اور کیونکہ اس سے پہلے اگر یہ اس کے بعد منظور ہوا یا انہوں نے استعفیٰ نہ دیا تو پھر کل بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے کے لیے نامینیشن پیپر 5 بجے کے بعد فائل نہیں ہو سکتے. یہ اسمبلی کے قواعد میں لکھا ہوا ہے، آپ اس کی بھی تحقیق کر سکتے ہیں. سو موجودہ حکومت اب جا تو رہی ہے لیکن جاتے وقت قانون اور آئین کی دھجیاں نہ اڑائی جائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اطلاعات آ رہی ہیں کہ حکومت اپنے حامیوں کو اکٹھا کرنے کی تیاری پھر سے کر رہی ہے ریڈ زون کے اندر ڈی چوک پہ. سوشل میڈیا پہ بھی یہ کالز چل رہی ہیں اور ٹیلی فون کالز بھی چل رہی ہیں، ہمیں اطلاع بھی آ رہی ہے. یہ ایک غیر قانونی، غیر اخلاقی اور غیر آئینی عمل ہوگا اور سپریم کورٹ کے آرڈرز کی صریحاً خلاف ورزی ہوگی. ہم متنبہ کرتے ہیں اور وارن کرتے ہیں اس جاتے ہوئے وزیر اعظم کو، جو اب وزیر اعظم نہیں ہے اور جو اقلیت کا وزیر اعظم ہے، کہ وہ ان حرکتوں سے باز رہے اور لوگوں کے بچوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش نہ کرے اور اپنے سیاسی کارکنوں پر کم از کم رحم کھائے اور بے گناہ کارکنوں کو لڑانے کی یہ سازش بند کرے. بہت شکریہ. رانا ثناء اللہ خان صاحب بات کرتے ہیں، یا صاحب پھر جو سوالات ہوں. اور جی، میں خواجہ صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جو ہے وہ جو اسلام آباد کی انتظامیہ ہے، ایڈمنسٹریشن ہے اور دوسرے ادارے جو لوگوں کے جان و مال اور اس شہر کی جو ہے وہ حفاظت پہ معمور ہیں، انہیں بھی یہ متنبہ کرنا چاہوں گا کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے اور اٹارنی جنرل نے آن بیہاف آف گورنمنٹ
कैटेगोरिकल स्टेटमेंट जो है वो बिफोर दी बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो दी है कि रेड जोन में उस दिन जिस दिन अजलास होगा कोई गैर मुतलका शख्स जो है वो दाखिल नहीं हो सकेगा और तमाम मेंबरान कौमी असम्बली को उनका तल्लक़ा किसी भी जमात से क्यों ना हो उनको आने में, अपना वोट कास्ट करने में, उसके काउंट होने में और उनके वापस जाने में कतन किसी किस्म की जो है वो रुकावट नहीं होगी। जो पहले ख्वाजा साहब ने बड़ी सराहत के साथ इस बात की वजाहत की है कि एक गैर आइनी अमल हुआ है और उस अमल के नतीजे में जो है वो चीफ मिनिस्टर का इंतखाब होने जा रहा है। ये कल को ऐसे भी हो सकता है कि ये मामला जो है ये अदालत में चैलेंज हो और अदालत में चैलेंज होने के बाद ये नोटिफिकेशन या ये रिज़ाइन जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो और उसकी बुनियाद के ऊपर जो है ये जो है इसका वजूद जो है वो गैर आइनी डिक्लेयर हो जाए तो उसके ऊपर फिर जितनी भी आपने बिल्डिंग जो है वो सारी होगी वो सारी की सारी जो है वो डिमॉलिश हो जाएगी। इवन एक नए चीफ मिनिस्टर का इंतखाब जो है वो भी जो है वो खटाई में पड़ सकता है। लेकिन चैलेंज जो है वो यकीनन उसमें टाइम लगेगा और अदालत जो है वो एक वक्त लेगी फैसला करते हुए। लेकिन फौरी तौर पे 3 अथॉरिटीज़ ऐसी हैं कि अगर वो अपनी गलती का एहसास करें और बोनाफाइडी इंटेंशन के साथ सामने आए तो ये मामला इसी वक्त जो है एक आध दिन की डिले से जो है ये हल हो सकता है। नंबर 1 वो नोटिफिकेशन अथॉरिटी जिसने इसको नोटिफाई किया है वो यकीनन सेक्रेटरी सर्विसेज जो है वो पंजाब गवर्नमेंट के होंगे। उन्हें ये चाहिए था कि नोटिफिकेशन करने से पहले इस इस्तीफे की जो लीगैलिटीज़ हैं, फॉर्मेलिटीज़ हैं, उनको वो चेक करते और उन्हें ऐसी हालत में इसको नोटिफाई नहीं करना चाहिए था। उन्हें चाहिए था कि इसके ऊपर वो इतराज़ लिखते और इतराज़ लिख के जो है वो इसको वापस करते और इसको जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन और कानून के मुताबिक जो है वो दोबारा मंगवाते। लेकिन उन्होंने ये गलती की है। उन्होंने अपनी जो ऑफिशियल ड्यूटी है, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, उन्होंने उसको पूरा नहीं किया। वो जो साहब भी हैं, मैं समझता हूँ कि वो इसी बात की जो है वो हुकूमत से तनख्वाह भी ले रहे हैं। उनका एक मकाम है, उनकी सीनियर मोस्ट जो है वो ब्यूरोक्रेट होंगे। उन्हें अब भी चाहिए कि वो एज अथॉरिटी इस नोटिफिकेशन को विड्रॉ कर सकते हैं और वो ये कह सकते हैं कि ये मुझसे लैप्स हुई है, इस लैप्स की बुनियाद के ऊपर मुझे ये नहीं करना चाहिए था, तो इस नोटिफिकेशन को मैं विड्रॉ करता हूँ और इसको जो है वो वापस भेजें टूवर्ड्स गवर्नर। या फिर ये है कि गवर्नर साहब जो हैं वो इन राइटिंग नोटिफिकेशन अथॉरिटी जो है उसको लेके भेजें कि भाई ये लैप्स मुझसे हुई है, मैंने अब इसका नोटिस लिया है, या मीडिया में आई है तो मैंने इसका नोटिस लिया है, तो आप इसको डी नोटिफाई करें और इसको जो है वो वापस मेरे तक भेजें। और उसको जो है वो उस्मान बुज़दार साहब को, जो साबिक वज़ीर आला बन चुके हैं, जबकि आइनी तौर पे वो अभी होल्ड करते हैं ऑफिस, उसको भेजें। तो या फिर ये है कि बुज़दार साहब, लेकिन बुज़दार साहब में तो खैर इतनी समझ नहीं है कि वो ये कहें कि जी मुझसे ये गलती हो गई है तो लिहाजा मुझे जो है वो दोबारा मौका दिया जाए। लेकिन इसमें इंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उस ऑफिसर के ऊपर बनती है जो कि नोटिफिकेशन करने की अथॉरिटी जो है उसे इस मुल्क का आइन, इस मुल्क का कानून देता है। उन्होंने बग़ैर इसको चेक किए इसको नोटिफाई किया है। हमारा ये मुतालबा है कि वो इस नोटिफिकेशन को जो है अलग सुबह जो है वो सबसे पहले जब अपने ऑफिस जाएं इसको चेक करें, फाइल मंगवा के इसको देखें और देखने के बाद नोटिफिकेशन जो है इसको विड्रॉ करें। जी, तफसीलन बात कर ली है साद रफीक साहब और राना सनाउल्लाह साहब ने कि आज जो इशू रेज़ किया, मगर एक और इशू जो है जो थोड़ा सा इससे हट के है, जो कि आप चंद दिनों से देख रहे हैं कि नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में किस ताख़ीर से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है उसकी मोशन को मूव किया गया, उसके ऊपर डिबेट नहीं करने दी गई और फिर एक तो 14 दिन पूरे नहीं किए, फिर जब मोशन मूव हुआ डिबेट नहीं करने दी, डिबेट ना करने के बाद अब भी उसको ड्रैग किया जा रहा है।
اور اسی طرح پنجاب اسمبلی میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جو کچھ غیر آئینی اور انکانسٹیٹیوشنل ہے، یہ کانسٹیٹیوشن کو توڑنا اور کانسٹیٹیوشن کو نہ سمجھنا یا نہ امپلیمنٹ کرنا جن افسران کی ذمہ داری ہے وہ بھی اس کے قصوروار ہیں. اور جو افسران اپنی ڈیوٹی سے زیادہ انلیگل ایکٹ جو ہوگا اس کا ساتھ دیں گے تو ان کو یہ ذمہ داری بھی اٹھانی پڑے گی آنے والے وقت میں. تو یہ ہر فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کے ادارے کو یہ ہم سب کا جوائنٹ اپوزیشن کا پیغام ہے کہ آپ وہ کریں جو آئین اور قانون کہتا ہے، اور آپ اپنی جورسڈکشن سے یا انلیگل آرڈر جو ہیں وہ ماننے سے انکار کریں. یہ ہماری سوچ ہے. شکریہ. ایاز صادق صاحب، آپ اسپیکر رہے ہیں، حکومت یہ مشاورت کر رہی ہے کہ اسپیکر صاحب کوئی ایسی رولنگ دے دیں کہ جو تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہے اس کی گنتی نہ ہو سکے اور سپریم کورٹ کا بہانہ بنا کے رولنگ دیں. تو کیا اسپیکر کے پاس کوئی ایسا اختیار ہے کہ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کے حوالے سے کوئی رولنگ دے سکے؟ کانسٹیٹیوشن میں جو چیز لکھی ہوئی ہے، درج ہوئی ہے، ایک طریقہ ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا، اس کے اوپر کوئی کسی طرح کی رولنگ نہیں آ سکتی. اس کو پروسیس کو پورا کرنا ہے. ان کو کوئی رولنگ، وہ صرف کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے ہی چینج کیا جا سکتا ہے 2/3 کے ساتھ، اس کے بغیر یہ چینج نہیں ہوگا. سر، ایک طرف آپ عدالت جا رہے ہیں اور دوسری طرف حمزہ شہباز بھی جو ہے میدان میں آ رہے ہیں، کتنے چانسز ہیں، کتنے پر امید ہیں کہ حمزہ شہباز جن کو پوری اپوزیشن کی حمایت حاصل ہے کہ وہ سی ایم بن سکتے ہیں؟ کوئی ورکنگ ہے سر اس میں گزارش یہ ہے کہ حمزہ شہباز صاحب کو متحدہ اپوزیشن نے اپنا امیدوار نامزد کر دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم مرکز کی طرح وہاں بھی اپنے ہدف کو آلموسٹ اچیو کر چکے ہیں. مگر مجھے ایک گزارش ضرور کرنی ہے. پنجاب کے گورنر ہمارے دور میں بھی گورنر رہے ہوئے ہیں اور برٹش پارلیمنٹ میں وہ اس کے رکن رہے ہیں. آئین اور قانون کی جتنی سمجھ انہیں ہونی چاہیے شاید ہی کسی دوسرے کو. تو شریف آدمی ہے وہ. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اپنی یہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے استعفیٰ دیا اور غلط نام سے استعفیٰ دیا ہے، جیسے کہ رانا ثناء اللہ خان صاحب نے 3 اتھارٹیز بتائی ہیں. سیکٹری سروسز تو پتہ نہیں ہمت کرے نہ کرے. عثمان بزدار صاحب میں بھی اتنی ہمت نہیں ہے، ہم انہیں جانتے ہیں. سرور صاحب کو یہ چاہیے کہ وہ یا تو یہ اعتراف کر لیں کہ وہ آئین اور قانون سے نابلد ہیں، بالکل پیدل ہیں، اور اگر انہیں آئین اور قانون کی کوئی سمجھ ہے تو پھر وزیر اعلیٰ پنجاب کو، عثمان بزدار صاحب کو جو اب تک وزیر اعلیٰ ہیں اور نوٹیفیکیشن انلیگل اور انکانسٹیٹیوشنل ہو گیا ہے، ان کو استعفیٰ دوبارہ طلب کرنا چاہیے اپنے نام سے. اس کے بعد منظور کریں اور پھر وہ ان پروسیڈنگز کا تب آغاز کر سکیں گے اکارڈنگ ٹو لا اینڈ کانسٹیٹیوشن جو نئے قائد ایوان کے انتخاب کے متعلق ہے. بہت شکریہ. منظور تو گورنر نے کیا ہے، ایڈریس اس میں پرائم منسٹر کو کیا گیا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایڈریس ہیڈنگ اس کی ہے وہ غلط ہے. یہی کیا جی سر، 2 سوال ہیں. ایک تو یہ کہ حکومت پنجاب میں یہ چینج کے لیے اتنی اجلت میں کیوں ہے جبکہ وفاق میں ہم نے الٹ دیکھا. دوسری بات یہ، اگر کل اجلاس ہوتا ہے جسے آپ کہہ رہے ہیں پر کانسٹیٹیوشن کو غیر آئینی ہوگا پچھلے پروسیجر کو دیکھتے ہوئے ریزگنیشن، تو اپوزیشن شرکت کرے گی اس اجلاس میں؟ نہ صرف وہاں پہ شرکت کرے گی بلکہ وہاں پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرائے گی، اور وہ کوشش کرے گی کہ اس طرح کے غیر آئینی اجلاس کو ملتوی کروایا جائے اور یہ قانون اور آئین کے مطابق اس کو منعقد کیا جائے. بہت شکریہ. ارکان قومی اسمبلی انٹیکٹ ہے سر؟ جی انٹیکٹ. زبردست. آرٹیکل 6 لگانے کا اللہ حافظ.